بھائی دو چھوٹے سے واقعات میں آپ کو بغیرتی کے سنا دیتا ہوں. جیسے غیرت ہے نا، جیسے میں نے پہلے واقعہ سنایا اور حضرت صاحب نے، مفتی ارشاد حکیم صاحب نے آپ کو بتایا موبائل کے بارے میں. تو موبائل کا استعمال ہو یا جو بھی ہو، اور انسان ماحول کے ساتھ اس کا واسطہ نہ ہو، جو غیرتی لوگ ہو اٹھنے بیٹھنا ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بغیرت ہو، بے حیا ہو، تو انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس کے نیچے بل ہم ازل، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. بہت پہلے عرصے کی بات ہے، پشاور سے فرینکوچی پنڈی کی طرف چلتی تھی، پنڈی سے پشاور کی طرف چلتی تھی. باہر کے دو بندے، ایک بہن ہے اور ایک اس کا بھائی ہے، باہر ملک سے وہ تشریف لے کے آئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے، پھر انہوں نے ٹیکسی ان کو نہ ملی تو فلائنگ کوچ میں بیٹھ گئے، اور فلائنگ کوچ میں بیٹھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک عالم صاحب بیٹھ گئے، اس کے ساتھ دوسرے سیٹ پہ تھے. اور اس لڑکی جو تھی اس کا لباس بالکل نیم برہنہ، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ، اور وہ اس کی بہن نیم برہنہ حالت کے اندر ہے. اس عالم صاحب نے اسے کہا کہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے. تو اس نے کہا اس کو تھوڑا سا لباس آپ پہنائیں، یہ میری چادر ہے، اس کو دے دیں. اس نے کہا بس پڑھو ہٹو اپنے پاس، ایک تو تم لوگ جو ہے نا ہر وقت چادروں اور چیزوں کے اوپر جلتے رہتے ہو، تم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، تم لوگ انہی چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے ہو. اس نے پھر اسے نصیحت کی. اس عالم صاحب نے اسے کہا تو آپ کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں اس چیز کے، اس لباس کے اندر جو بیٹھی سارے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا سچا سوشوانو کیا ہوا اس چیز کا نا. تو اس نے پھر اگلا جو سوال کیا اس عالم صاحب نے، اس نے کہا کہ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بہن کسی اور کے ساتھ چلی جائے؟ تو اس نے کہا بہت ایزی، لے جائے اس کو. پٹھان آدمی تھا وہ تو، لیکن باہر رہتے رہتے اس نے کہا ہے کہ لے جائے اس کو. اسے کہتے ہیں پرلے درجے کا بغیرت. جب انسان کی حساسیت اس وقت، جس وقت وہ موبائل دیکھ رہا تھا، وہ بدنظری کر رہا تھا، یا اس کے ماحول ایسا تھا، وہ بتدریج اس پرلی درجی بغیرتی کے اوپر پہنچا ہے. دوسرا واقعہ حضرت صاحب نے ہمیں سنایا پشاور کی خانقاہ کے اندر اجتماع، تو اس میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کراچی کے ساحل سمندر کا واقعہ ہے. کراچی کے ساحل سمندر کے اندر ایک خاندان کے لوگ، ساحل سمندر میں ایک خاندان کے لوگ اپنے عورتوں کے ساتھ ساحل سمندر کی سیر کے لیے گئے. اس میں مرد ایک ہے، بچے ہیں، عورتیں جوان ہیں اس کے ساتھ، اس کی اہلیہ صاحبہ ہے اس کی، اور وہ سارے کے سارے سیل سپاٹا کر رہے ہیں. اتنے میں کماش بدماش آدمی آ گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ بدماش 4 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں جتنی بھی، تو اس میں سے ایک آدمی بندوق لے کے ان کے پاس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس آدمی سے کہا، جو مرد تھا، اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بس سودا کریں، طے کریں اس چیز کا کہ ان میں سے ایک عورت آپ ہمیں دے دیں، باقی آپ جو ہے وہ آپ رخصت ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں، اور ایک آپ ہمیں دے دیں، بس ہم جو بھی اس کے ساتھ کریں، اور باقی جو ہے نا آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم سب کے ساتھ خرابی کریں گے اس چیز کی. تو اس نے اب دیکھی یہاں پہ ماحول عورتوں کا کس درجے تک پہنچا ہوا ہے نا، اور مرد کا تو اپنی جگہ پہ. اب جا کے مشورہ کر دے کہ اس میں کیا ضرورت ہے، اس میں کوئی مشورے کی ضرورت ہے؟ کسی کے ساتھ جا کے مشورہ کرو اپنی عورتوں کے ساتھ. وہی اس کو تو اسی وقت بھڑکانا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. تو وہ چلا گیا، اس نے جا کے مشورہ کیا، جو بھی بات چیت کی، تو آخر میں ان کا طے ہوا کہ اپنی اہلیہ صاحبہ کو ان کے حوالے کرنا ہے. اس پرلے درجے کی بغیرتی کا بھی کوئی سوال ہے اور کوئی حل ہے اس چیز کے اندر؟ تو وہ اس نے اس کے ساتھ اپنی بیوی صاحبہ کو ان کے حوالے کر دیا، اور باقی بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو بھی ہے وہ ساری عورتوں کو لے کے گھر پہنچایا، اور کہہ رہا تھا شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو بچا لیا. وہ عورت رات گئی، بات گئی، صبح کے وقت پہنچی ہے، غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، پردہ کیا، چادر پہنی، اور نفل پڑھ کے پستول لے کے اپنی کنپٹی پہ رکھ کے خودکشی کر. یہ تو عورت کی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا. اپنی بیٹی کو اگر میں بچاتا ہوں، اپنی بہن کو بچاتا ہوں، اپنی ماں کو بچاتا ہوں، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا. اسی کے اوپر تو ہمارے حضرت صاحب فرماتی ہے تو وہ جگہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا ہوتا ہے.
یہ تو وہ جگہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنا ہوتا ہے. پھر جو ہوتا ہے میں نہ رہوں تو پھر کہو جو کچھ کرنا ہے کرو, میری لاش تو گھیرنا پہلے, پھر اس تک تم پہنچو. ان کو تھوڑا سا تو کچھ غیرت انسان کرتا ہے. یہ بتدریج موبائل ہو گیا, صحبت ہو گئی, ایسے لوگوں کی وہ بتدریج نیچے کی طرف آتی ہے. یہ ایسے ایک دن کی بات نہیں ہوا کرتی ہے. موبائل آج دیکھتے ہیں, پھر آہستہ 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 کر کے اپنی اہلیہ صاحبہ کی بھی ویڈیوز لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرلے درجے کی بے غیرتی تب حاصل ہوتی ہے جب صحبت انسان نیک صالح صحبت کو چھوڑ دیا کرتا ہے. سلاسل کی جو محنت ہوتی ہے وہ اس درجے کی مقام کو حاصل کرنا ہے جو غیرت کا مقام ہے, جو عزت کا مقام ہے, جو حیا کا مقام ہے, جو اخلاص کا مقام ہے, جو مرتبہ احسان کا مقام ہے.